بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنے ذوق کے ساتھ نہ پڑھیں، تھوڑا سا آہستہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد انتہائی جلیل القدر علماء کرام، ائمہ کرام، خطبہ اعظام، حفاظ کرام، ثناخان کرام، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت فاضل محتشم جناب قبلہ قاری خالد محمود صاحب زید شرفہ، جناب قبلہ محترم محمد یاسر اتاری صاحب زید عزہ، عظیم ثناخاں جناب قبلہ محمد حسن قادری صاحب زید شرفہ، دیگر انتہائی قابل عزت و قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، قبلہ قاری خالد محمود صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بندہ ناچیز یہاں حاضر ہوا۔ دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ بزم سجانا اور ہمارا اس بزم میں آنا رب قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ جامع سا پیغام دے کے جاؤں گا، اور میری عادت ہے کہ میں یہ نہیں بتاتا کہ میں کدھر سے آیا ہوں اور کتنا تھکا ہوا ہوں، یہ نہیں بتاتا، لیکن آج جب آپ کی صورتحال دیکھی تو آج بتانا پڑ رہا ہے۔ میرے 3 مسلسل جگراتے ہیں اور اگلے سوموار کو، اگلے منڈے کو جا کے مجھے 1 دن ہے ریسٹ کا، یہ مسلسل پروگرام ہے، اور کل دن کو 2 خطاب کرنے ہیں، رات کو پھر جا کے ایک جگہ پہنچنا ہے۔ بتانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب ہم اتنی عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کنجوسی سے نہیں کرنا چاہیے۔
کنجوسی سے کرنا بھی نہیں چاہیے اور کنجوسی سے سننا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو اتنے ذوق سے بیٹھیں کہ پتہ چلے کہ واقعی آل کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ شخص بے ایمان اور منافق ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ سینہ اسی کا روشن ہوتا ہے جس کے سینے میں حسین ہوتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذات میں پوری کائنات ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جا کر ہمیں زندگی کا پورا نصاب سکھایا ہے۔ یہ محرم کے پہلے 10 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر سانس کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ بتا کے گئے ہیں، نظریہ بتایا ہے، پورا سلیبس دے کے گئے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو امام پاک کا نام tó لیتے ہیں لیکن آج تک وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ حسین کہتے کسے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا تھا۔ ایک دن جبریل امین آئے، توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ آگے پھر نکات عرض کروں گا۔ بچپنے کا زمانہ ہے اور جبریل امین آئے اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے جبریل، اندر آ جاؤ۔ باہر دربان سے کہا کہ اندر کوئی نہ آئے۔ اب اندر امام الانبیاء تشریف فرما ہیں اور جبریل امین ہے، باہر دربان کھڑا ہے۔ اتنے میں بچپنے کا زمانہ ہے اور امام حسین آ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء کا حکم ہے کہ اندر کوئی نہ آئے۔ تو دربان نے روک لیا، کہا مجھے تو حکم ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اندر کوئی نہ آئے۔ وہ بچپنا تھا لیکن وہ بچپنا کسی عام بچے کا نہیں تھا، وہ حضرت امام حسین کا تھا۔ بولے تو کمال کر دیا، فرمایا کیا کہا گیا ہے کہ اندر کوئی نہ آئے؟ میں کوئی نہیں، میں حسین ہوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ اندر کوئی نہ آئے، میں کوئی نہیں، میں حسین ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اندر سے آواز آئی، دربان ہٹ جا، حسین کو آنے دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچپنے کا زمانہ ہے اور بچوں کے انداز تو ویسے ہی منفرد ہوتے ہیں، تو وہ یعنی بے ترتیب سے دوڑے اور دوڑ کے حضور کی گود میں جا کے گرے اور کریم آقا علیہ السلام نے اس طرح سینے سے لگا لیا۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج انہی کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ تھوڑے بہت جاگو یار، تھوڑے بہت جاگو، آج انہی کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے ایک شیشی مٹی کی نکالی، کہا یہ اس جگہ کی مٹی ہے
جس جگہ آپ کا یہ شہزادہ جو ہے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ میرا حسن ظن ہے آپ نے یہ روایت سن رکھی ہوگی، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یقیناً نہیں سنی ہوگی۔ یہ وہ مٹی ہے، اس دھرتی کی مٹی ہے جس دھرتی پہ آپ کے اسی شہزادے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ یہ جس دن مٹی سرخ ہو گئی سمجھ جائیے گا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء نے وہ مٹی اٹھا لے لی، بات پوری ہو گئی، بات مکمل ہوئی تو باہر تشریف لائے۔ باہر دیکھا تو ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی سب سے لاڈلی شہزادی بیٹھی ہے، سارے بیٹھے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ام سلمہ یہ مٹی تم رکھ لو۔ ہائے ہائے، توجہ ہے آپ کی؟ عقل تو یہ کہتی ہے مٹی دی جاتی تو سیدہ کائنات کو دی جاتی، کیونکہ حضرت امام علی مقام کی والدہ محترمہ تو وہ تھی، یا دی جاتی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ کو دی جاتی، جن سے 1/3 دین ہم تک پہنچا۔ وہ فقیہہ، وہ محدثہ، وہ صالحہ، عظیم خاتون سامنے بیٹھی ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے نہ تو سیدہ کائنات کو دی نہ ہی عائشہ صدیقہ کو دی۔ جب دی تو پیچھے بیٹھی حضرت ام سلمہ سے کہا ام سلمہ یہ مٹی تم رکھ لو۔ سوال پیدا ہو گئے، یہ کیا ہے؟ پہلا سوال، شہادت کا سلسلہ یہاں سے شروع تو نہیں ہوا، شہادتیں تو پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں، لیکن آج تک اتنے کثیر علماء چمکتے چہرے تشریف فرما ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی شہید کے مشہد کی مٹی اٹھا کے دکھائی گئی ہو۔ مشہد یعنی جہاں شہید گرتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ آج تک کبھی بھی کسی شہید کے مشہد کی مٹی اٹھا کے پہلے ایڈوانس نہیں دکھائی گئی کہ یہ وہ مٹی ہے جس جگہ یہ مجاہد شہید ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا، تو آج کیوں ہوا؟ جب کبھی نہیں ہوا تو سوال ہے آج کیوں ہوا؟ تو دوسرا سوال ظاہر ہے، جب مٹی مل گئی تو پھر وہ مٹی سیدہ کائنات کو کیوں نہیں دی؟ وہ مٹی اما عائشہ صدیقہ کو کیوں نہیں دی؟ مٹی دی جب دینے کا وقت آیا تو حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ یہ دو سوال ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ پہلی بات، پہلے سوال کا جواب، امام الانبیاء تاجدار کائنات آقا علیہ السلام پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں، سننے والے سن بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ غور کیا کیسے بے مثل ہیں، کیسے بے مثال ہیں؟ وہ بھی کہہ دیتا ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے والدین کو مسلمان نہیں مانتا، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بے مثل ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر بے مثل ہیں تو لا حضرت آمنہ جیسی ماں، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، تو مجھے کہنے دو ان کے حسین جیسا کسی کا نواسہ نہیں، اور حسین کی شہادت جیسی کسی کی شہادت کوئی نہیں۔ ہر جہت سے بے مثال ہیں، ہر جہت سے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کوئی مقرر خطاب کرے اور بعد میں کوئی کہے یہ کس طرح بے مثال شہادت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس شہادت میں امام الانبیاء کا حصہ شامل ہے۔ یہ کس بیس پہ کہتے ہو آپ؟ ہم کہتے ہیں، ہم پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں،
یہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ اس میں شامل ہے، تو وہ کہتے ہیں حضور کو اگر پتہ ہوتا تو سرکار دعا کرتے، بچا لیتے، حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو فرمایا ہاں آج تک کسی کے مشہد کی مٹی اٹھا کر نہیں دکھائی گئی، حضور آپ کے دربار میں لے آئے ہیں، اب بتائیں دعا کریں گے کہ نہیں؟ تھوڑے بہت بولو نا یار، سارے علامہ اقبال بیٹھے ہو، تھوڑے بہت بولو۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم وہ مٹی، آج کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ اگر حضور کو پتہ چل جاتا تو سرکار دعا کرتے یا اللہ میرے نواسے کو بچا لے کربلا سے۔ ہم نے کہا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مٹی لائی گئی، دکھائی گئی، بات ساری بتائی گئی، لیکن سرکار نے ایک بار بھی نہیں کہا یا اللہ بچا لے حسین کو۔ فرمایا یا اللہ میرے نواسے کو صبر دینا، کربلا کی دھرتی پہ جب میرا یہ بیٹا جائے گا، دین پہ پیرا دے گا، ایسا صبر دینا قیامت تک کے لیے مثال بن جائے، رہتی دنیا تک زمانہ میرے نواسے کی مثالیں دیتا رہے۔ آج ہم کہتے ہیں کربلا کی دھرتی پر وہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں تھی، اس میں حصہ امام الانبیاء کا بھی شامل تھا۔ اگلا سوال، وہ مٹی، لیکن اس میں ضمناً درمیان میں ایک اور بات بھی ہے، ایک چھوٹی سی باریک سی بات ہے۔ جس دن کربلا میں امام پاک شہید ہوں گے اس دن مدینے میں یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ مٹی کو فون کر کے بتائے گا کون؟ مٹی کو کون بتائے گا؟ کوئی فون کرے گا، کوئی کال کرے گا، کوئی میسج کر دے گا، وہ تو مٹی ہے، وہ تو مٹی ہے۔ کہا جی مٹی جان جائے گی، سمجھ جائے گی، یہ جبریل امین کے ہتھیلی پہ پڑی مٹی، اس میں یہ کمال ہے۔ جس دن حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوگی یہ مٹی خود بخود جان جائے گی۔ تو اگر اس مٹی کا علم اتنا ہے اور اس مٹی میں کمال اتنا ہے تو پھر امام الانبیاء کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ عرض کی گئی یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ مٹی کا علم تھا، یہ امام الانبیاء کا علم ہے۔ سوال اٹھ رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کون کب مرے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کون کب مرے گا، کون کب مرے گا، اس کا علم صرف خدا کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، رب ذوالجلال اپنے پیاروں میں سے جسے چاہتا ہے اسے بتاتا ہے۔ اور بولو اہل سنت کا عقیدہ، ہم کہتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو یار، جسے چاہتا ہے، وہ کہا جاتا ہے نا میں فلاں کو چاہتا ہوں، میں قرآن کو چاہتا ہوں، میں امام الانبیاء کو چاہتا ہوں۔ چاہنا مطلب پیار کرنا۔ الا من ارتضی من رسول، رب رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، دوہرا معنی، فرمایا جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا اگر پھر بھی تسلی نہیں آتی تو پھر اس سوال کا جواب دے دو، امام الانبیاء جب آئے تھے تو وہ مٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو کیوں نہیں دی؟ وہ مٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو کیوں نہیں دی؟ جب سرکار باہر آئے نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، جس وقت امام علی مقام امام حسین دھرتی کربلا پر شہید ہوں گے اس وقت ان میں سے کون ہوگی؟ فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی تم رکھ لو،
کیسا علم ہے اور کیا کمال علم ہے. اب یہ باتیں کمرے میں ہوئی. کمرے میں کون کون تھا جی؟ جبریل امین تھے اور امام الانبیاء تھے اور حضرت امام حسین تھے. اب جب یہ وقت آ گیا، یزید جو ہے وہ مسند خلافت پہ بیٹھا، اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں. ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. امام علی مقام کا یہ جو انکار تھا نا، اس انکار نے بڑے مسئلے حل کیے. سوال اٹھ رہا تھا کیوں نہیں مانتے، کیا وجہ ہے، آپ کس کو مانتے ہیں، آپ کے لیے کون ہونا چاہیے جو آپ کے میرٹ پہ پورا اترے، آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لو کوئی صدیق جیسا، لو کوئی فاروق اعظم جیسا، لو کوئی عثمان ذوالنورین جیسا، لو کوئی میرے باب علی جیسا. کہا ان جیسا کوئی آئے ہم کبھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہاں تک کہ اسی یزید کے والد کاتب وحی حال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان کو بھی ہم نے مانا ہے لیکن یزید کو نہیں مان سکتے. کیا وجہ ہے؟ کہا یزید منکر شریعت ہے اور جو شریعت کا غدار ہو ہم اس کو کبھی بھی نہیں مان سکتے، اور جو شریعت کا وفادار ہو ہم اس کو مانتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی کا خطبہ موجود ہے. انما الشورى للمهاجرين والانصار وان اجتمعوا على رجل واحد وسموه اماما كان ذلك على الله رضيا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہ جو خلیفے بنے ہیں صدیق اور فاروق عثمان علی، یہ ایسے نہیں بنے. فرمایا جب مہاجرین و انصار ایک بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں، یہ خلافت صرف مدینے میں نہیں ہوتی. کان ذالک علی اللہ رضیا، ادھر صحابہ راضی ہوتے ہیں ادھر رب راضی ہو جاتا ہے. یہ نہج البلاغہ میں خطبہ مولا علی کا. تو حضرت امام علی مقام کا انکار ہمیں عام جا انکار نہیں ہے، بڑا ڈاڈا انکار ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، کسی صورت میں اس کی تصدیق نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یزید شریعت کا منکر ہے، اس کو جائز ناجائز کا پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کیا کہتا ہے جب کہا جائے یہ ایک کم نہ کرو یہ حرام ہے، آندھا خیر ہے. بڑی توجہ طلب گال ہے، بڑی توجہ. ہم کہتے ہیں کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، صرف یزید کو نہیں پوری یزیدیت کو نہیں مانتے. کیا ہے یزیدیت؟ کیا اختلاف تھا؟ کہا ایک کہندہ جی خیر ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ناجائز کیا جا رہا ہے، یہ سود، یہ رشوت، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ ارجانی، یہ فحاشی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ جوا، یہ تاش، یہ ساری بدماشیاں یہ بند ہونی چاہیے. آگے سے کہا جاتا ہے یہ خیر ہے. میں کہتا ہوں یہ ڈائلاگ تو یزید کا تھا. امام پاک نے فرمایا تھا وہ آگے سے کہ جب اس کو کہا جائے یہ جائز نہیں ناجائز ہے، وہ کہتا ہے خیر ہے. جس کو حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، حسین اس کو مان جائے. میں کہتا ہوں نہ حسین اسے مانتا ہے نہ حسینی اسے مانتا ہے. واضح لفظوں میں امام علی مقام نے فرمایا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ وان السنت قد امتیت وان البدعۃ قد اغیت. فرمایا یہ یزید جو ہے یہ باطل ہے،
یہ جھوٹ کی طرف بلاتا ہے، حسین سچ کی طرف بلاتا ہے۔ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، حسین کسی اور کی طرف نہیں، حسین قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ پیار سے بولو ذرا۔ پچھلے دنوں بڑا ظلم ہوا، سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کو جلایا گیا۔ ہر جس کے دل میں ایمان تھا وہ افسردہ تھا، دل چور چور ہو گیا جب پتہ چلا کہ نغمہ جبریل کو آگ لگا دی گئی۔ وہ قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ اترا، اس قرآن کو آگ لگا دی گئی۔ دل ٹوٹ گئے، دل بہت افسردہ ہوئے۔ پھر اس پہ غور کیا تو پھر اور بھی دکھ ہوا جب پتہ چلا کہ یہ قرآن کو آگ لگانے والے ہیں کون؟ جی یہ غیر مسلم ہیں۔ تو میں نے کہا مسلم کیا کر رہے ہیں؟ مسلم کدھر ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بس فرق تھوڑا سا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جلا رہے ہیں، ہم بلا رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے ہمیں قرآن سے، کتنی محبت ہے۔ اگر اپنے آپ سے ہر بندہ سوال کرے کہ میں نے آج تک آدھی زندگی گزار دی یا جتنی بھی گزار دی، اپنے آپ سے پوچھے میں نے قرآن سے کتنا پیار کیا؟ میں کہتا ہوں تم قرآن سے فرنیچر سے زیادہ پیار نہیں کرتے۔ فرنیچر لینا ہو نا، بازار کے 10 دکانیں پھرتے ہیں، یہ پسند نہیں آ رہا، اس کی لکڑ ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ ٹھیک نہیں، اس میں وہ ٹھیک نہیں، بعد میں جا کے پسند کر کے خرچہ کر کے پھر جا کے خریدتے ہیں۔ کبھی قرآن بھی ایسے خریدا ہے؟ کوئی بتائے؟ میں گیا تھا لاہور، گیا تھا اردو بازار گیا تھا، میں نے جا کے کہا تھا مکتبے والے سے، کہا تھا ان سب میں جو سب سے مہنگا اور سب سے پیارا ڈیزائن ہے وہ مجھے دو۔ میں اسپیشل یہاں سے قرآن لینے کے لیے لاہور گیا تھا یا راولپنڈی چلا گیا تھا۔ کیوں جا رہے ہو؟ مجھ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن لینے جا رہا ہوں۔ کون؟ کوئی بتائے؟ صرف کربلا کی محفل سن لینا اور سن کے جناب والا گھر چلے جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ بدلے اپنے آپ کو، بدلا جائے، بنے حسینی۔ حسینی بننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔ کوئی بتائے؟ میں نے پہلے قرآن خریدا، سب سے اچھا پسند کیا، جو مجھے پسند آیا میں نے وہ رکھا، اس کے بعد اپنے پیسے ادا کیے۔ پھر کیا کیا؟ پھر اس کے لیے خوشبو خریدی۔ پھر کیا کیا؟ پھر اس کے لیے کپڑا خریدا۔ پھر میں روزانہ جب تہجد کا وقت آتا ہے میں اس قرآن کو پھر کھولتا ہوں، اس کو خوشبو لگاتا ہوں اور سینے سے لگا لیتا ہوں۔ ہے قرآن، یاد رکھنا مجھے تم سے عشق ہے۔ ایسی محبت کرے نا قرآن سے۔ وہ جلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک لینا ہو پھیری والے کو چاہ گے ساں پڑھنا کب ہے؟ رمضان جی پڑھ ساں کداں مسجد پہ ہونے اتو ہی چاہ کا پڑھ ساں، پڑھ کے اتو ہی رکھو ساں، بات ختم۔ بچے جاتے ہیں مسجدوں میں قرآن پڑھنے کے لیے، بیٹا اتنے مسیتی پہن قرآن باویران دے سالے ثوابہ سے دیتے ہیں، او بھی چاہ کا پڑھ گنے۔ یہ درد ہے، یہ رونا ہے، یہ چیخیں ہیں، ہر جگہ یہی حالات ہیں۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس چاہے بتانے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ فرعون نہیں شداد رہی، کیا دنیا میں قومیں عاد رہی؟ کیا لوط کی امت یاد نہیں؟ طوفان نوح بھی بھول گئے۔
اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں یارو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ابو بکر خلافت عثمانیہ جو ہے نا، اس کے جن کے نام سے یہ موسوم ہے وہ حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن وہ اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گئے، حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کریم کو ملنے کے لیے گئے۔ وہاں گئے تو ان کے مرشد نے کہا کہ آپ رات جو ہے اس کمرے میں گزار لیں۔ وہ اس کمرے میں جا کے جیسے ہی لیٹے تو آنکھ نہ لگے، اتنا سفر کیا، اتنے تھکے آ رہے، لیکن آنکھ نہ لگے، کبھی کروٹ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بالآخر اٹھ کے بیٹھ گئے کہ کیا وجہ ہے، یہ اتنی بے قراری کیوں ہے؟ اٹھے تو اٹھ کے دیا جلایا، دیکھنے لگے تو دیکھا جس طرف پاؤں کر کے لیٹے تھے ادھر قرآن پڑھا تھا۔ دیکھو قرآن سے محبت پھر کتنی ہے۔ فوراً قرآن سر پہ رکھ لیا اور دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ قرآن خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جان بوجھ کے پاؤں ادھر نہیں کیے۔ قرآن سر سے اتارتے تو سینے سے لگاتے، سینے سے ہٹاتے تو پھر سر پہ رکھ لیتے۔ کہتے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جان بوجھ کے تیری طرف ٹانگیں نہیں کی۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، وہ قرآن سر پہ رکھ کے رو رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو مرشد کھڑے ہیں۔ عثمان بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو اتنے؟ کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا، اندھیرا تھا، مجھے سمجھ نہیں لگی، میری ٹانگیں قرآن کی طرف ہو گئی، میں تو قرآن کی خاطر تن من دھن مار کے نکلا، سب کچھ نچھاور کرنے نکلا، اور آج میں نے اپنے پاؤں قرآن کی طرف کر دیے۔ تو کہا تمہیں خوشخبری سناؤں؟ کہا جی سناؤ حضور، سنائیے۔ مرشد فرمانے لگے عثمان تمہیں ایک خوشخبری سناؤں؟ کہ رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگلی بات بتاؤں کہ کیسے معاف کیا؟ جس قرآن کو تم نے سینے سے اور سر پہ رکھا ہے نا، سینے سے لگایا اور سر پہ رکھا ہے، اس قرآن نے سفارش کی ہے یا اللہ عثمان کو معاف کر دے، عثمان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات سنانے کا کوئی مقصد ہے؟
اگر تم اٹھ کے رات کو قرآن پاک پڑھو گے اس طرح اپنے پیسوں سے قرآن پاک خریدیں، خریدو گے نا؟ سارے کہو کہ ہم خریدیں گے، اپنی تنخواہ اپنے پیسوں سے، یہ نہیں کہ مسیتی دے چاہ کے، نا نا نا، اپنے پیسوں سے۔ اور قرآن کو روزانہ سینے سے لگا کے کہنا ہے قرآن میرا پہلا اور آخری پیار صرف تو ہے، بس قرآن سے ایسی محبت کرنی ہے، عشق کرے قرآن سے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا ایک بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں جب پہنچا دیکھو یاری کیسی ہے، یہ ضمناً بات آ گئی ہے قرآن کی، قرآن سے یاری پھر کتنی اس میں وفاداری، یہاں جتنا بھی کوئی گہرا یار ہو اس وقت تک ہے جب تک روح آپ کے بدن کے اندر ہے۔ جڑے آنے نا ساڑھا جینا مرنا نال نال اس کوڑ ہوندہ جی، میری قبر پہ یہ تماشا نہ رچایا جائے، جو زیادہ اوکھا ہے اس کو ساتھ لٹایا جائے۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہ ہو سمجھے، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں۔ کہا قبر میں گیا ہے بندہ، قبر میں پہنچا تو زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی تھی، عذاب دینے والے فرشتے آ گئے۔ اب ان تنہائیوں میں جب کوئی بھی نہیں، اولاد کدھر، کہا وہ پیچھے، ماں باپ کہاں رہ گئے، دوست عزیز اقربا کدھر گئے، کہا وہ سارے رہ گئے دنیا میں، تو اکیلا ہے ادھر، اب بتا۔ اتنے میں عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں تو اچانک ایک انتہائی حسین خوبصورت نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے او عذاب دینے والے فرشتوں اس کی قبر سے نکل جاؤ، مت مارنا اسے، مت مارنا اسے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کون ہیں، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، اتنا اچھا انسان جڑا اس ٹائم میرے کام پہ ہوندہ قبرہ چھے، کہا جی آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کون ہیں اور اتنی میری سائیڈ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا نہیں پہچانا، کہا جی نہیں، کہا میں سورہ ملک ہوں۔ کہتے ہیں مویا آنگن نہیں زندہ آنگن بولو، پتہ نہیں تو اڈے کتنے جگراتے ہیں، میں نے اجے تک نہ گیس لا سکیا بے تو اڈے کتنے جگراتے ہو گئے۔ اور یار ذوق نال بیٹھو، پیار محبت نال بیٹھو، پتہ چلا کہ واقعی۔ کہا جی میں سورہ ملک ہوں، اگر صرف سورہ ملک اتنی وفا کرتی ہے تو پورا قرآن میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ اس محفل سے یہ سبق لے کے اٹھو، ہم نے قرآن سے پیار کرنا ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ایک نماز، دو چیزیں ہیں، چاولوں کا نام نہیں یا کپڑوں کا رنگ بدل لینا کہ حسینیت ہے، نہیں، تمہیں غلط پڑھایا گیا، تمہیں غلط سکھایا گیا۔ کپڑوں کا رنگ بدلنا حسینیت نہیں، دل کی دنیا بدل لینے کا نام حسینیت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا نام حسینیت ہے۔ اپنا کردار بدلا جائے، اخلاقیات بدلے جائیں، فلمیں ڈرامے میوزک بند کر دیا جائے اور کہا جائے قرآن سے شروع، نماز پہ ختم، بات ختم۔ آخری رات تھی 9 محرم الحرام، آخری رات تھی، امام علی مقام نے بلایا، سب کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ یزیدی میرے دشمن ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، ان کی جنگ میرے ساتھ ہے، میں تمہیں کہتا ہوں اور پورے وثوق سے کہتا ہوں تم واپس چلے جاؤ۔ آج تک کربلا بیان کرنے والے خیانت کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے، وہ یہ نہیں کر سکے، وہ یہ نہیں کر سکے۔ میں نے کہا میرے امام کی جرت کا بیان کرو، تم کہتے ہو 72 تھے، امام علی مقام نے کہا تھا یہ جو آئے ہیں یہ بھی چلے جائیں، ان 22,000 کے لیے حسین اکیلا کافی ہے۔ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا سا تعاون کیجئے۔ کہا امام علی مقام نے فرمایا جو آئے ہو تم بھی چلے جاؤ۔
میں اکیلا کافی ہوں. یہ تھوڑی گل ہے. امام علی مقام نے فرمایا میں ان سے کہہ دیتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تم چلے جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا علی اکبر بیٹا اٹھو دیا بجھا دو. دیا بجھا دیا گیا. بعد میں کہا دیا جلایا جائے. جب جلایا گیا دیکھا سارے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تم سے جو کہا وہ میں نے ایسے نہیں کہا بلکہ میں نے دل سے کہا ہے کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہونے والا. جس نے جانا ہے چلا جائے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم چلے جاؤ. فرمایا کہ ہو سکتا ہے روشنی میں کوئی کہے کہ امام پاک کے سامنے اٹھیں گے تو امام صاحب کہیں گے کہ یہ اٹھ کے جا رہا ہے. کہا بیٹا پھر دیا بجھا دو. پھر بجھا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جلایا تو کہا پھر دیکھا بیٹھے ہیں ساتھ. تیسری بار ہوا, چوتھی بار ہوا. جب چوتھی بار دیا جلایا گیا نا تو پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھا تھا؟ حضرت انس بن حارث صحابی رسول اٹھے تھے. حضرت انس بن حارث اٹھے اور گھٹنوں کے بل اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ کیا دیا بار بار جلانا اور بجھانا, یہ اگر ساری رات ایسا ہوتا رہے دیا جلتا رہے اور بجھتا رہے ہم نے پھر بھی کوئی نہیں جانا, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے حضرت جو بدل جائے, جو ہٹ جائے, جو پھر جائے وہ کوفی ہوتا ہے, ہم مدینے سے آئے ہیں. اور مدینے والے بے وفا نہیں ہوتے, وفادار ہوتے ہیں. کیا انداز ہے. پھر امام علی مقام نے پھر فرمایا اگر ایسے ہی بات ہے تو پھر علی اکبر 2 اذان پھر. میں نے جو کہا نا کہ 2 باتیں ہیں صرف, قرآن اور نماز, جڑی 2 سن نصیب ہی کوئی نہیں. اور کیا کہیں گے ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں. یعنی امام پاک سے بھی جھوٹ. کہا جی چلو اذان دی جائے, تیمم کر کے اذان دی. فرمایا ایسی بیٹا اذان دو دھرتی کربلا پہ مثال بن جائے, اور بیٹا تیری اذان کے بعد میں ایسی امامت کروں گا دشمن بھی مجھے امام ہی کہے گا. اور کرائی پھر جماعت. اس کے بعد فرمایا اتنے میں ادھر دوسری جانب شور اٹھا, روٹی کھل گئی جی, کھا جاؤ جی, کھانا کھا لو جی, فلاں ہے فلاں ہے, کہ تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے پاس تو بڑے لنگر کھلے ہوئے ہیں. جب یہ آوازیں آئی تو پتہ ہے امام پاک نے کیا کہا؟ امام پاک نے فرمایا تم بھی اندر چلے جاؤ اور سارے قرآن کھول لو. ادھر روٹی کھل گئی تو اسے قرآن کھول گنو. ہر خیمے میں سے مجھے قرآن کی آواز آنی چاہیے. میں یہ پڑھتا ہوں تو میرا ایمان مچلتا ہے. ہمیں کسی کوئی لنگر منگر کی ضرورت نہیں, ہم قرآن والے ہیں. حضرت آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم اللہ علیہ آپ پاس بیٹھی تھی, دوپٹے سے ہوا دے رہی تھی, تو حضرت امام علی مقام قرآن پڑھ رہے تھے. ہمشیرہ نے کہا آج بڑا عجب انداز ہے آپ کے قرآن پڑھنے کا. تو بھائی نے ایسا پیارا جملہ کہا بہن ابھی تم نے سنا ہی کیا ہے, انداز تو میرا کل دیکھنے والا ہوگا. جب میں نیزے کی نوک پہ قرآن سناؤں گا میرا دھڑ میرے سر کے ساتھ نہیں ہوگا, میں پھر بھی قرآن پڑھوں گا اور زمانے کو بتاؤں گا زمانے والوں نانا قرآن لے کے آیا تھا, نواسا قرآن سنا کے بتا رہا ہے. قرآن پہ پہرا ایسے دیا جاتا ہے. نماز قرآن, حسینیت یہ ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا مت کہے کہ میں حسین, جھوٹ مت بولو. جو نماز نہیں پڑھتا مت کہے کہ میں حسینی ہوں, جھوٹ مت بولو. اگر سچے حسینی ہو اس کے لیے تو نماز پڑھنی پڑتی ہے. اتنے سفر میں کوئی بتائے میرے امام نے نماز قضا کی ہو, اور کوئی بتائے کوئی ایسی فجر ہو جس میں امام پاک نے قرآن نہ پڑھا ہو. مجھے پتا ہے آپ کا ذوق
چند منٹ میں بدل سکتا ہے. میں کنا دا ہاتھ رکھ کے شعر شروع کر دیا نا تو ظاہر ہی خوش ہو بینا, لیکن وہ میرا مقصد نہیں ہے. تم راضی ہو یا نہ ہو, رب راضی ہونا چاہیے. جو کربلا کا مقصد ہے, امام علی مقام جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد بیان کرنا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ بھی بتایا جب یزیدی بار بار کہہ رہے تھے ہون جڑی لاش گئی ہے نا ہون حسین کو نہیں اٹھگنا, وہ یزیدی کہتے جب قاسم کی بوٹیاں اٹھا کے لے کے گئے تو گھر والوں نے کہا تھا کہ یہ پانی نہیں دیتے تو گوشت اتنا کس نے دیا ہے؟ تو کہا گوشت نہیں ہے, قاسم ہے. بازوؤں پہ علی اصغر دم توڑ رہا ہے, لیکن امام علی مقام اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہیں, یا اللہ تو راضی ہے, میں راضی ہوں, یا اللہ تو راضی ہے. کیسا عجب انداز ہے. اور آخر میں جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی, حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد سارے یزیدی کہنے لگے اب حسین نہیں نکل سکے گا, اب ساری زندگی چرپائی پہ گزار دے گا, نکلے گا تو معافی مانگے گا, کہے گا میں مان گیا, میں ہار مان گیا. حسین اب مان جائے گا. ابھی یزیدی باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے حسینی خیمہ میں سے ایک ایسا سوار نکلا, کہا یہ کون آ رہا ہے, یہ کون سی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے. ارے یہ کون سی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے. لباس ہے پھٹا ہوا, گرد سے ہٹا ہوا ہے, لخت کٹا ہوا. کہا یہ نبی کا نور العین ہے, خدا کی قسم حسین ہے. حسین آ رہا ہے اور اب بھی حسین سر اٹھا کے آ رہا ہے. ستم کر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. کہا یہ وہ حسین ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بتا رہے تھے تمہارے سر میں درد ہو تو تم نماز چھوڑ دیتے ہو, ایک طرف میری طرف دیکھو. تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو تو روزے چھوڑ دیتے ہو, ایک نظر ادھر بھی. 3 نمازاں جوڑویاں پڑھیے, اس تو بعد اگے جناب چکر آن لگ پونے. کیا ہے جی, یزید کا بھی یہی جرم تھا, کہا وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے, کبھی کبھی پڑھتا ہے, پکی نہیں پڑھتا. مشائخ سے پوچھا گیا جو دن میں 1 نماز پڑھے وہ نمازی ہوتا ہے؟ کہا جی نہیں, بے نمازی ہے. کہا جو 2 پڑھے, کہا جی وہ بھی بے نمازی ہے. جو 3 پڑھے, کہا وہ بھی بے نمازی ہے. جو 4 پڑھے, کہا وہ بھی بے نمازی ہے. تو پھر نمازی کون ہے؟ کہا جو 5 پڑھے. کہو نا ہم نمازی بنیں گے آج سے ہی, کل سے نہیں, آج سے ہی. کچھ بھی ہو جائے نماز نہ جائے. کوئی پوچھے کہ جناب بڑے نمازی بن گئے ہو, آکو امام پاک نال پیار ہو گیا تو سچا ہو گیا. پہلے ہمیں خوش فہمی ہے جو سا ہن پتہ چلا کہ حسینیت ہے کیا, قرآن اور نماز. کہا اب دیکھو حسین کیسے آ رہا ہے اور کتنی جرت, کتنی ہمت کے ساتھ آ رہا ہے. روکنے والے روک رہے تھے, حسین مت جاؤ آگے. امام پاک کہہ رہے تھے میں باطل کو مٹانے جا رہا ہوں, میں ظلمت کو مٹانے جا رہا ہوں, میں یزیدیت کو یہ بتانے جا رہا ہوں. نانے نے دین بنایا کیسے تھا, نواسے نے دین بچایا کیسے ہے. خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے.
بولو حسین بس، حسین ہے حسین بس، حسین ہے عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ کہا وہ حسین آ رہا ہے، اور آ کے پھر ایسا ایسا یزیدیت کو مارا۔ کہا تم کیا کہہ رہے ہو، چل نہیں سکتا، کمر ٹوٹ گئی۔ کہا دیکھو حسین آج بھی کھڑا ہے اور پورے قد سے کھڑا ہے۔ قوم کو بتایا جائے امام پاک کتنی جرت کے ساتھ لڑے ہیں۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے، گھیر لیا چاروں طرف سے۔ امام پاک کے کرتے میں بعد میں سوراخ نہیں گنے جاتے تھے، گنے نہیں جاتے تھے، اتنے سوراخ تھے، اتنے تیر برسائے گئے۔ اچانک کیا ہوا کہ امام پاک نے ہاتھ ایسے بلند کیا، رک جاؤ۔ کہنے لگے، شمر فوراً بولا، کہنے لگا حسین مان گیا، ڈر گیا، مان گیا، رکو رکو بیعت کر سی۔ امام پاک نے فرمایا، او کتے، میں نے بیعت کرنی ہوتی تو اس وقت کرتا جب عسکر تڑپ رہا تھا، اب بیعت نہیں کرنی، وقت نماز کا ہے۔ امام پاک نے سر سجدے میں رکھا، جس طرح نماز میں رکھا جاتا ہے وہی انداز، اسی انداز میں سر رکھا۔ علماء فرماتے ہیں اتنا کچھ لٹا کر امام پاک شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں۔ آئے آئے، یہاں عمومی طور پہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، سب کے گھروں میں سلامتی رہے۔ عمومی طور پہ جو دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، جب کسی کا کوئی جوان چلا جائے نا، اس وقت باتیں سننے والی ہوتی ہیں، جو کفریات بکے جا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے منہ سے جو آتا ہے نکل رہا ہوتا ہے، کیا سے کیا بکواسات۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تیں مینڈے ہی گھر لدیا، یا اللہ تو انسان لٹ گدا، کوئی کہہ رہا ظلم خدا دا، کوئی کہہ رہا ہے اللہ بھی چنگیاں شیاں دی لوڑ ہے، اس نے بھی ضرورت ہے، یعنی رب کو ضرورت مند بنا دیا۔ کیا سے کیا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ امام پاک فرماتے ہیں ایک نظر ادھر بھی ایک بن جاتا تو سے جناب سوڑے منہ جو کفریات نکلنا شروع ہو گئے نیان، ایک نظر ادھر بھی، سب کچھ لٹا کے سارا بدن زخمی زخمی ہے، حسین پھر بھی شکرانے کا سجدہ کر رہا ہے۔ شمر کہنے لگا یہ ایسے نہیں ہیں، یہ سادات ہیں، ایسا قطن نہیں ہے کہ یہ انہیں طاقت ملتی ہو دودھ پینے سے یا ویٹامن استعمال کرنے سے یا کشتے کھانے سے، یہ وہ ہیں جن کو سجدوں سے طاقت ملتی ہے۔ بڑی پتے دی گال کی تھی تو سمجھ ہی کو نہیں آئی۔ انہیں طاقت کیسے ملتی ہے؟ سجدوں سے ملتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جنگ سے واپس آئے نا تو تھکاوٹ کے آثار نظر آئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان دو، تھکاوٹ لائیے۔ ایسے یعنی نماز نہیں پڑھنی آئی بہت تھکے ہیں، فرمایا بلال اذان دو، تھکاوٹ لائیے۔ شمر کہنے لگا یہ سجدے سے انرجی حاصل کرتے ہیں، سجدے سے اٹھا تو مار کے رکھ دے گا تمہیں، یہیں پہ مار دو۔ حالت سجدہ میں امام پاک کو شہید کیا گیا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر تے نماز کو لو مدد منگو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ مدد کتنی چیزوں کو لو منگو؟
کیڑیاں کیڑیاں؟ صبر اور نماز۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ آخری نقطہ دے بڑا گہرا نقطہ، دو چیزوں سے مدد مانگو، کون کون سی؟ صبر اور نماز۔ ایسا آکھنا نہیں، یہ تو قرآن ہی لکھیا نا، قرآن تو اس ٹائم پڑھنا جب بابری توڑ چڑھنا لے ہون، توڑ چڑھ دینا پہ ہون، اس ٹائم یہ ہن سورہ یاسین پڑھو، کیوں بابری توڑ چڑھ دیا؟ ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش جینا سیکھتے ہیں۔ قرآن جینا سکھاتا ہے نا۔ اب کیا ہے، تھوڑے سے گھر میں پریشانی آئے نا، جہل بے دین اور لوفر قسم کے لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے، جی میں کتاب کڈو جی، تیری کتاب کی تو کڈن تمہیں نہ گنا کے دیتی ہے، اے میری کتاب کڈے جی، کیڑی تیری بخاری کڈن ہے؟ پتہ نہیں تو سمجھ رہے ہو کہ نہ ہو سمجھ رہے؟ یا فٹ پاتھ تے بیٹھے ہو سی نا کہ پنجرے توتا یا ڈکے ہو سی، اے دے کول پوچھو میری نوکری لگ تو ایسی نا، کاغذ جمع کرا لین، اے دے کول پوچھو۔ تے یا جس بندے نو میں کہنا جس سدھا وضو نہیں ہوتا، او دے کول جیسا جناب بڑی پریشانی ہے، کوئی تعویذ دیو نا تاکہ میرے گھر دی پریشانی ختم ہو جائے، او بھی ایسا مست ہے، او فوراً کاغذ کٹ سی اتے 5-6 بار، جس طرح انگلیش سائن ہونے نا بس سمجھ نہ آوے، اس طرح سائن کرے سی، ایک بار سدھے 4 بار پٹھے کہسی اے لے جا، اے لے جا، اے میرے پٹھے سائن تیرا کم سدھا کر دے سی۔ ایک دفعہ میں نے کسی نہ چھوڑیا، ایک میرا شاگرد یا بیمار ہو گیا تو کہنا استاد جی کہ بندے کو جانا بندہ بڑا کامل ہے تے تسے نہ لاؤ، میں کہا یار میرے کو ٹائم کو نہیں، کہنے لگا نہیں استاد جی تسے نہ لاؤ، ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، میں تو کیا وہ عامل ہے، کہنا جی میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، وہ ساری دسی ہوتی، وہ کردہ اپنا نام دستا، اپنی والدہ دا نام دستا، انہیں اپنا نام دسیا، والدہ دا نام دسیا، انہیں وہ دا نام لکھ کے نا اگر انہوں دی والدہ دا نام لکھنا سی، وچکار کہندہ بنت، وہ دا نام لکھ کے نا، اور میں نام گیندہ کیونکہ اس وڈے آوارڈ گوارڈی گیا تو اسے سمجھ بیسو، بہرحال وہ دا نام لکھ کے نا کہ وچکار لکھا بنت فلاں، میں کہا حضرت باقی گلان دا تا نہیں پتا، یہ دی نہیں ہے پتر ہے، تو سے اسی قسمت بعد ہی بدلے، پہلے اسی جنس نہ بدلو صحیح، خدا دے بندے، میں کہا یہ دی نہیں پتر ہے، بچ بنت نہ لکھو بن لکھو، پتہ نہیں تو سن سمجھو کہ نہ سمجھو۔ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جی حالات گھر کے بدل جائیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پریشانی آ جائے تو نماز پڑھو اور صبر کرو، اور دوسری حدیث میں فرمایا جن گھروں میں نماز اور قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر مثل قبرستان ہے۔ ان دسو قبرستان بھی کدی سکون ہویا؟ ڈر ہی ہوتا نا، اے باہر نکل دیا نا تو دل بل ہو گیا، گھر میں نے آگ لگ بندی، قبرستان بنایا نے نا۔ حدیث پاک میں ہر مسئلے کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ فرمایا جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ آنکھوں نے گھر میں نہیں آگ لگ بندی، خوف جاؤں دا، ڈر ہوں دا، تو قبرستانہ چاہیے کچھ ہوں دا نا۔ کیسے یہ باغ بنے گا؟ کہا جب تم گھر میں نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، چھوڑو ان جاہل عاملوں کو، پڑھو قرآن۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو، رب صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہاں یہ کہا جاتا صبر اور نماز اور صبر سے مدد مانگو، رب نماز والوں کے ساتھ بھی ہے، صبر والوں کے ساتھ بھی ہے۔ مولا یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ رب صبر والوں کے ساتھ ہے؟ کہا کربلا کے میدان میں دیکھ، نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے، ادھر نماز تو ہے، صبر کوئی نہیں، ادھر صبر بھی ہے، نماز بھی ہے۔ آخری بار آنکھ چھوڑو، ادھر صبر بھی ہے اور
نماز بھی ہے. یہ چند معروضات تھے، ان کو پلے باندھ لیں، مت آئیں کسی کی باتوں میں. یہاں کہا جاتا ہے جی ہم محرم بیان کریں گے، محرم آ رہے ہیں محرم بیان کرنے. اچھا جی کتنے دن؟ جی 10 دن بیان کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس بعد نمی گڈی کٹساں اور کے کرساں کہ کیتا ہے نمی گڈی کٹائی نے اے محرم پڑے نو. میں کہتا ہوں افسوس ہے تم حسین کے بھی سودے کر رہے ہو. میرے امام پاک نے اس لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے چلو سوڑیاں روٹیاں سیدھیاں ہو، ویسے روٹیاں سیدھیاں نہ کرو، نمازاں سیدھیاں کرو. جی ہاں، اپنے آپ کو بدلیں. آج کے بعد اس محفل پاک کے بعد وعدہ کریں کہ ہماری کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی، کبھی روزہ نہیں چھوٹے گا، کبھی تلاوت قرآن نہیں رہے گی. آج صحیح پکے حسینی بن جاؤ. رب کعبہ کی قسم قبر میں جائیں گے حسین کا نانا خوشی سے ہمارا استقبال فرمائیں گے. حسینی بننا ہے تو پکا بننا ہے. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.